ایک حقیقت تو بہرحال ہمارے سامنے ہے کہ عدالتی نظام ہمارا دو چیزوں کی کا باعث بن رہا ہے، اس کا ناقص ہونا۔ ایک اس چیز کا مسنگ پرسن کا، جب آپ پوچھتے ہیں کہ کیوں لوگوں کو مسنگ بنایا جاتا ہے تو جواب یہی ملتا ہے کہ جی عدالتوں سے سزائیں نہیں ملتی۔ اور دوسرا، آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر 80,000 شہادتیں ہوئی ہیں تو 800 لوگ بھی کنوکٹ نہیں ہوئے ہیں، حالانکہ ہر واقعے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گرفتار ہوئے اور سینکڑوں کی تعداد میں ہوئی ہے مختلف ملٹری آپریشنوں میں، لیکن عدالتوں سے سزائیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ عدالتوں میں بہرحال خوف بھی ہوتا ہے، جج بھی خوف کا شکار ہو سکتا ہے، اسی طرح جو پروزیکیوٹر ہے اور گواہی کے لیے بھی کوئی نہیں آتا۔ تو یہ تو ایک جینون پرابلم ہے، سب سے زیادہ ہمارے خیبر پختونخوا میں ہیں اور پھر بلوچستان اور وہاں پہ ہیں، لیکن پنجاب میں بھی ایسا نہیں ہے کہ پنجاب میں ماضی میں بھی ٹیررزم ہوئی ہے اور اب بھی خطرہ ہے میرے منہ میں خاک کہ جس طریقے سے دہشت گردی پھیل رہی ہے تو پنجاب بھی زیادہ دیر محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ تو یہ اس کا تو کوئی نہ کوئی حل تو ہونا چاہیے کہ جج کے خوف کو کس طرح ختم کیا جائے، پروزیکیوٹر کے خوف کو کس طرح ختم کیا جائے، گواہوں کے خوف کو کس طرح ختم کیا جائے، اور جو دہشت گردی کا ملزم ہو اس کو سزا کیسے ملے۔ باہر کی مہذب دنیا میں اس کی اور یورپی ممالک میں اور وہاں پہ اس کی مثالیں موجود ہیں کہ جج نظر نہ آئیں اور مختلف طریقے لوگوں نے نکالے ہوئے ہیں، ریما بہتر بتا سکیں گی اس سلسلے میں ہمیں۔ لیکن دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان میں قوانین کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ مثلاً اب انسداد دہشت گردی کا قانون ہے تو یہاں معمولی وہ جو جرم بھی نہیں ہوتے، جلسہ جلوس کرنے پہ بھی لوگوں کے خلاف وہ انسداد دہشت گردی کے پرچے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی حکومت کے ہاتھ میں ایک ہتھیار آ جائے گا، اور اگر وہ مس یوز کرنا چاہیں گے تو جس کے خلاف چاہیں اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف تو اس کو استعمال کر سکیں گے۔ تو میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ اس قانون میں یہ گنجائش نکالی جائے اور اس کو اس چیز سے مشروط کیا جائے کہ اس کو سیاسی مخالفین یا ان لوگوں کو کے خلاف اپنے مخالفین کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا، اور صرف دہشت گردی کے سنگین مقدمات میں ملوث لوگوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا، تو اس صورت میں پھر یہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ بڑی کوششوں کے بعد، اور خصوصاً پاکستان نے اس کے لیے بڑے جتن کیے تھے کہ ایک ایم او یو تک دونوں ممالک پہنچے تھے، اور پھر اس میں یہ بھی ابویستہ ہر بندے کو سمجھ آ رہی تھی کہ اس میں فائدہ وہ ایران کا ہے، ایران کو اس میں بہت کچھ ملا تھا حال کے لحاظ سے بھی اور فیوچر کے لحاظ سے بھی، لیکن اس کے مقابلے میں امریکہ کو کچھ خاص نہیں ملا تھا۔ تو میرے خیال میں ایران کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے تھا کہ یہ ایم او یو نہ ٹوٹے اور اس پہ عمل درآمد ہو، لیکن بدقسمتی سے ایران کی طرف سے سعودی عرب اور قطر کے شپس کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کی وجہ سے وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ان کے موڈ کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ بھی طیش میں آ گئے۔ تو جواب میں انہوں نے بھی ایران کے خلاف کارروائی کی، اور پھر وہ جو چکر تھا دوبارہ شروع ہو گیا کہ ایران کی طرف سے جو جی سی سی کنٹریز ہیں ان کے خلاف حملوں کا آغاز کر دیا گیا، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ کل غالباً 15 تاریخ کو ہے، تو 15 تاریخ کی رات 1 بجے سے وہ دوبارہ ناکہ بندی اسٹریٹ آف ہرمز کی شروع کر دیں گے،
اور اس سے پہلے ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آپ عمان کی سائڈ کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، عمان کے سائڈ کے پانی کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ قطر اور سعودی عرب کے جو 2 شپس جا رہے تھے، یا کل UAE کے 2 شپس کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو وہ عمان کے سائڈ سے جا رہے تھے۔ لیکن ایران اب یہ کہتا ہے کہ پورا آبنائے ہرمز جو ہے اس پہ اس کا کنٹرول ہونا چاہیے، اور جو کوئی بھی اس روٹ کو استعمال کرے گا تو اس کی مرضی سے کرے گا۔ تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور اس مرتبہ نہ صرف یہ کہ ایران نے شروع میں یہ دھمکی دی ہے کہ جنگ پورے خطے میں پھیلے گا، تو یمن میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور یمن کی طرف سے جو میزائل فائر کیے گئے سعودی عرب کی طرف، تو وہ اور بھی بدقسمتی کی بات ہے، کیونکہ ابھی تک تو سعودی عرب اسی طرح میرے خیال میں ایران کے خلاف کارروائی کے لیے سعودی سرزمین استعمال نہیں ہوئی تھی، لیکن ابھی سے سعودی عرب کو بھی اس میں فریق بنانے کی کوشش کی گئی۔ تو اگر یہ معاملہ اسی طرح آگے بڑھتا ہے اور گلف اسٹیٹس کی طرف سے بھی ریئیکشن آتا ہے، تو وہ نہایت افسوسناک ہوگا امت مسلمہ کے لیے، اور اس کا انجام کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ کاش کچھ ہو جائے اور سینس پریویل کر جائے، اور دوبارہ اس MOU کی طرف یہ دونوں ممالک چلے جائیں اور حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات کریں۔